بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے میں اتنی حسین ہوں تم وہ صبر کرے. دیکھیں وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا؟ آج کل تو مفتی صاحب عادت کے ساتھ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, گنجے ہو جاتے ہیں. کون سا وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی, تو دونوں ہی تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے تو کہا ہے گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دھوکہ دینا اس سینس میں نہیں کہ نکاح میں دھوکہ دینا, نکاح میں نہیں دھوکہ دینا, لیکن اگر دل دکھانا, یعنی آپ نے وہ ڈیٹ کا ٹائم دیا تھا نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ, بہت اچھی بات. کوئی مسلمان ہاتھ پہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لے, اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن تو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے, جسم گندوانے پر. پھر قرآن مجید میں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر گھر میں جنات ہوں یا ایک شبہ ہو تو شرعی معاملات میں ہم کیسے تحقیق کرائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں. اگر گئے ایک جن بھاگے گا 50 جن آئیں گے. جنات دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ان چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو بھائی ہم پہ کیوں نہیں آتے. میں تو 20 سال سے عاملوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں. کہا یہ جاتا ہے, بچپن سے سنا ہے, زنا ایک قرض ہے, آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا, اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی. آج کے جو مہمان ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب, میرے دماغ کے بھی بہت قریب, اور میری احساس اور میرے فیوریٹ. میں مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ اپنی فیلڈ میں ایک ہے اور بہترین زبردست انسان مفتی طارق مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتے اور آپ آتے ہیں, اور میں شکریہ لفظ چھوٹا ہے, بس آپ کی ذرا نوازی ہے کیونکہ مفتی صاحب سے ایک الگ محبت ہے. آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی, تو مفتی صاحب کے ساتھ تو بہت ساری ہوئی ہے, لیکن یہ علم اور عالم ان کے بغیر ہونا امپاسبل تھا. بلکہ میں نے شاید پیغام آپ کو پہنچایا تھا پہلی ہی ایپیسوڈ کا کہ مفتی صاحب میں نے یہ بھی شروع کیا ہے, تو آپ اس پہ بھی نظر کرم کریے گا. سالگرہ منانا, کیک کاٹنا, غبارے لگانا, فائر ورکس چل رہے ہیں بڑم, اور سالگرہ کٹ رہی ہے, پری برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن پہلے, برتھ ڈے والے دن سیلیبریشن ہو رہی ہے, پوسٹ برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن بعد. یہ کیا ہے, یہ کس حد تک ہے؟ حماقت اس کو یوں کہا جائے گا کہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. حالانکہ سال گرا, ایک سال گرا, یعنی آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے, آپ موت کے قریب جا رہے ہیں, اور آپ لوگ اس پہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اگر کسی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں تو یہ مولانا لوگوں کو ہماری خوشی سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے. یعنی اگر ایک خوشی منا کے ہم تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں تو چلو ایک زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, تو غم سے کیا فائدہ ہے. تو اگر تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے تو کیا, وہ اس پہ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے ایک سال جی لیا, ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. جی لیا نا, تو دیکھیں خوشیاں فیوچر کی ہوتی ہیں, ماضی کی نہیں ہوتی. گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان. بھائی وہ گزر گئی ہے, وہ تو گزر گئی نا. ایک پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی لٹکنے والا ہے, لٹکا ہوا ہے, اور کہنے کل آپ کو لٹکانا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار, میں نے لائف کو اتنا انجوائے کیا, کوئی کل لٹک جاؤں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے برعکس آپ اسی مثال کو الٹا لے جائیں, ساری زندگی جیل میں گزر گئی, کل اس کو رہائی ملنے والی ہے, اور وہ مرنے والا ہے بھلے, ہاں وہ رہائی ملنے والی ہے, اس کی خوشیاں کا ہو, تو فیوچر کو سوچ کے خوش ہوگا, فیوچر کو کہ میری رہائی ہونے والی, بھلے اس کے دن کم ہی ہو. ہاں, تو یہ کہ فیک خوشی ہے سالگرہ کی, جس کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. تو ہمیں خوش ہونے سے لوگوں کے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پرینک دیکھ کے خوش ہو جائیں نا. کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ واہ واہ. لیکن یہ فیک والی بات جو آپ نے بولی ہے نا, فیک خوشی, یہ 100% دیکھیں یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو اندر سے خوش نہیں ہوتے. خدا کی قسم, جی ہاں, بھائی واہ, جو اندر سے خوش نہیں ہوتے, مصنوعی خوشیاں, مصنوعی خوشی, نقلی پن, اور اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم کتنے خوش ہیں. جی جی. اور پوسٹیں کرنا اور سوشل میڈیا پہ دکھانا کہ بھائی میں تو بہت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں نا. ہمارے دوست جرمنی میں, انہوں نے ایک پنجاب کی ایک شادی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو. اب آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بہت سے لوگوں میں رواج ہے ناچنے کا, تو وہ ناچ رہے تھے, تو گورے نے کہا یار ان سب نے پی ہوئی ہے. تو میرے شاگرد ہیں, انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے گورے سے کہا نہیں, تو کہنا یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا دوبارہ گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ تمہیں اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں, ان کو پینا تو دور کی بات, خوش ہونے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت ہے.
تو ان کو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں. واہ. اور عجیب سی بات ہے, شادی کسی کی ہے, ناچ کوئی کیوں رہا ہے؟ دلہا کوئی ہے, دلہن کوئی ہے, عبداللہ وہ کیا کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. عجیب سی بات ہے بھائی, کسی اور کی خوشی ہے, خوشی ایکسپریس کرنے کے اور دوسرے طریقے. یہ ناچ کے اور باقاعدہ جھومرے ڈال کے, یہ بھی اچھا. اگر مرد حضرات آپس میں جھومر ڈالے جائز ہے؟ دیکھیں ناچنا تو ایک الگ چیز ہے نا, ناچنا یہ تو میرا خیال ہے اس دلیل سے میں اتفاق نہیں. اس کی شادی میں آپ کے خوش ہیں, دوستوں کی شادی میں انسان خوش ہونے پر کوئی پابند, خوش ہو شریعت کی حدود کے اندر رہ کے خوش ہونا. یہ لیکن وہ بھائی دلہا سے زیادہ خوش ہوا ہوا, اچھل رہا ہے, ناچ رہا ہے, اور ایک طوفان بدتمیزی. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں کیا کیا نہیں ہوتا. دیکھیں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے, لیکن ناچنا مناسب نہیں ہے, بس اس کی وہ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آنر کو بتائے بغیر, مثال کے طور پہ اس نے کہا یار یہ لے آؤ, اور پیچھے سے ایک کمیشن رکھ لیا, اور آنر کو بھی وہ چیز لا کے دے دی اتنے میں ہی, مطلب نقصان نہیں دیا, اور چپکے سے کمیشن رکھ لیا. جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے وکیل ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو جتنے بینیفٹس آپ کو ملیں گے, جتنے فائدے ملیں گے, وہ موکل کی طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. واہ. تو ہوتا ہے آپ کچھ سبزی لینے کے لیے گئے, آپ نے کسی کو انڈے لینے کے لیے بھیجا, اس نے کہا پیسے نہیں لے رہا میں تجھ سے, تو اب وہ آپ سے نہیں لے سکتا پیسے, کیونکہ یہ آپ اپنے لیے نہیں خرید رہے, آپ اگلے کے لیے خرید رہے. دھوکے پہ آئے گا ورنہ. ہاں یہ دھوکے میں. آپ اس کو بتا دیں گے سر اس نے پیسے نہیں لیے, اگرچہ وہ آپ کے تعلق کے بیس پہ نہیں لیے. جب آپ اپنے لیے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے تعلقات کا. جب دوسرے کے لیے پرچیزنگ ہو رہی ہے تو آپ کے تعلقات کا فائدہ جائے گا اسی کو, موکل کو, جس نے آپ کو وکیل نمائندہ بنایا. آپ کا ہمیشہ سے شکریہ ادا ہم کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آپ ہمارے لیے ایک اثاثے کا درجہ رکھتے ہیں, نوازش آپ, اور انشاءاللہ دعا گو اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے آپ کی منزل پہ لے کے جائے. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, علم اور عالم کی آج بہترین ایپیسوڈ, اور موسٹ اویٹڈ ایپیسوڈ بولوں گا اس کو, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. اور امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ تک پہنچے ہوں گے, اور یہ اس مسائل سے آپ بہت کچھ نکالیں گے. مجھے اور مفتی صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.